بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 116، حصہ اول۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ دنیا میں ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایران، ہند، مصر، یورپ میں عالمگیر اندھیرا تھا۔ قبول حق ایک طرف، اس وسیع خطہ خاک میں گز بر زمین نہیں ملتی تھی جہاں کوئی شخص خالص خدا واحد کا نام لے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کلدان میں یہ صدا بلند کرنی چاہی تو آگ کے شعلوں سے کام پڑا۔ مصر آئے، ناموس کی خاطر کا خطرے کا سامنا ہوا۔ فلسطین پہنچے، کسی نے بات تک نہ پوچھی۔ خدا کا جہاں نام لیتے، شرک اور بت پرستی کے غلغلہ میں آواز دب دب کر رہ جاتی تھی۔ معمورہ عالم کے صفحے نقش شہائے باطل سے ڈھک چکے تھے۔ اب ایک سادہ بے رنگ ہر قسم کے نقش و نگار سے مارا اور راکھ درکار تھا، جس پر طغرائے حق لکھا جائے۔ یہ صرف حجاز کا صحرائے ویران تھا جو تمدن اور عمران کے داغ سے کبھی داغدار نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں لائے اور ان کو یہیں آباد کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے، جیسا کہ تورات میں ہے، کچھ عرصہ کے بعد انتقال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چلے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان جوان ہو چکے تھے۔ اعلان حق میں ایک اہم آواز ہاتھ آیا۔ دونوں نے مل کر ایک چھوٹے سے چوکھٹے گھر کی بنیاد ڈالی، اور جب کہ ابراہیم اور اسماعیل خانہ خدا کی دیواریں اٹھا رہے تھے، گھر بن چکا تو وحی الہی نے آواز دی۔ سورہ حج 4۔ ہمارا گھر طواف کرنے والوں، نماز میں قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو، اور تمام لوگوں کو پکار دے کہ حج کو آئیں، پیدل بھی اور دبلی اونٹوں پر بھی، ہر دور دراز گوشہ سے آئیں گے۔ نمبر 1، بلطیموس کے جغرافیہ کا ترجمہ عباسیوں کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ مسودی اور ابن الندیم نے اکثر اس کے حوالے دیے ہیں۔ نمبر 2، محققین کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے مندہم و بے نشان عمارت کو دوبارہ بنیاد اٹھا کر بلند کی۔ مزید توضیح کے لیے سیرت النبی جلد 5 باب حج عنوان مکہ اور کعبہ میں دیکھیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 117، حصہ اول۔ اس وقت اعلان و اشتہار کے وسائل نہیں تھے، ویران جگہ تھی اور آدمی کا کوسوں تک پتہ نہ تھا۔ ابراہیم کی آواز حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن وہی معمولی آواز کہاں کہاں پہنچی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اور زمین سے آسمان تک۔ علامہ ازہرقی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی، اس کا عرض و طول حسب ذیل ہے۔ بلندی زمین سے چھت تک 9 گز، طول حجر اسود سے رکن یمانی تک 32 گز، عرض رکن شامی سے غربی تک 22 گز۔ عمارت بن چکی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر لاؤ تاکہ ایسے مقام پر لگا دو جہاں سے طواف شروع کیا جائے۔
تاریخ مکہ موسوم با علام بیت الحرم میں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا ایک پتھر لاؤ تاکہ میں ایسی جگہ نصب کر دوں جہاں سے لوگ طواف شروع کریں۔ خدا کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا تھا کہ نہ چھت تھی، نہ کواڑ اور نہ چوکھٹ بازو تھے۔ جب قصی بن کلاب کو کعبے کی تولید حاصل ہوئی تو انہوں نے قدیم عمارت گرا کر نئے سرے سے تعمیر کی اور کھجور کے تختوں کی چھت ڈالی۔ کعبہ کی برکت اور کشش سے لوگ آس پاس آباد ہونے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوا۔ اس قبیلہ میں مزاز بن عمرو جرہمی ایک ممتاز شخص تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی لڑکی سے شادی کی۔ ان سے 12 اولاد ہوئی جن کے نام تورات میں مذکور ہیں۔ ان میں سے اکثر اہل عرب کیدار کی اولاد میں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے نابت کعبہ کے متولی ہوئے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے نانا مزاز نے یہ منصب حاصل کیا۔ یہ اور کعبہ کی تولید خاندان اسماعیل علیہ السلام سے نکل کر جرم کے خاندان میں آ گئی۔ لیکن پھر ایک اور قبیلہ خزاح نے کعبہ پر قبضہ کر لیا اور مدت تک کسی خاندان میں یہ منصب رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان موجود تھا لیکن اس نے کبھی مزاحمت نہیں کی۔ قصی بن کلاب کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنا آبائی حق حاصل کیا۔ چنانچہ اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ حرم کعبہ پر سب سے پہلے جس نے پردہ چڑھایا وہ یمن کا حمیری بادشاہ اسد تباہ تھا۔ یمن میں خاص قسم کی چادریں بنی جاتی تھیں جن کی برد یمانی کہتے ہیں یہ پردہ انہی چادروں سے تیار کیا گیا تھا۔ قصی بن کلاب کے زمانے سے قبائل پر ایک محصول لگا دیا گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 118 حصہ ہوا۔ علامہ الزرقی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یمنی پردہ چڑھایا تھا، لیکن اس روایت کے سلسلہ کا ایک راوی واقعی ہے۔ خدا کا گھر سیم وزر کی نقص آرائیوں کا محتاج نہ تھا، لیکن دولت اور ملک کی ترقی کے یہ لوازم ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کعبے کے ستون پر سونے کے پتھر چڑھائے۔ عبد المالک بن مروان نے اپنے زمانے میں 32,000 اشرفیاں اس کام کے لیے بھیجی۔ امین الرشید نے 18,000 اشرفیاں نظر کی۔ اس دروازے کی چوکھٹ وغیرہ طلائی بنوا دی جائے۔ علام تاریخ مکہ میں عہد با عہد کی طلاکاریوں کی تفصیل لکھی ہے، لیکن یہ واقعات عہد نبوت کے بعد کے ہیں جو ہماری کتاب کا موضوع نہیں، اور سچ یہ ہے کہ آفتاب پر سونا چڑھانا ضروری بھی نہیں۔ بسم اللہ